لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأنجمين الأكرمين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عزیزان محترم، علماء حیدر کرار، سوگواران مظلوم کربلا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو قرآن کے سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 55، جس میں قرآن بہت ہی واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے تلاش میں رہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں. گویا حقیقی طور سے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ اس نظریے کو پوری طرح سے واضح الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا ہے اور تمہیں دستور حیات چاہیے، تو تمہیں نظام حیات چاہیے، تمہیں اپنی زندگی کسی قانون کے تحت گزارنی چاہیے، تو ضروری ہے کہ وہ قانون اسلام. اگر تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو اور قانون کے تحت گزار رہے ہو، نظام حیات کے تحت نہیں ہے، لہذا ہم تمام انبیاء کو قبول کرتے ہیں، 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں، اور اسلام کا تعلق خدا سے ہے. اس لیے خدا نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. جو آدم دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جو نوح دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جو ابراہیم و اسماعیل و موسیٰ و عیسیٰ، ادریس و الیاس، جتنے بھی انبیاء دین لے کے آئے سب دین اسلام تھا. عزیزوں، تو اب بنیادی چیز آج کا جو میری گفتگو کا جو بنیادی مقصد تھا، جو بنیادی پیغام تھا، وہ یہی تھا کہ دین اسلام خدا کا دین. یہ دین خدا کا بھیجا ہوا دین ہے، خدا کا بنایا ہوا دین ہے، اور اس کی دو بنیادی چیز ہیں، ایمان اور عمل صالح. اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو انسان آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہوگا، اور اگر عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی آخرت میں اسے نجات اس کی ناممکن. لہذا ضروری ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو اپنے لیے جس نظام کا انتخاب کرے وہ نظام اسلام ہونا چاہیے. اور اسلام اس نظام حیات کا نام ہے، اس نظام قانون کا نام ہے، اس نظام زندگی کا نام ہے، اس سسٹم کا نام ہے جو انسان کی پوری زندگی پر مشتمل ہے. لہذا میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان زندگی گزار رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خاص لمحے میں دن بھر میں صرف 5 وقت وہ مسلمان بن جائے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، یا ماہ رمضان آئے تو اس میں وہ مسلمان بن جائے، وہ جب حج کے لیے جائے تب وہ مسلمان بن جائے. نہیں، بلکہ اگر وہ مسلمان ہے تو اسے پوری زندگی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کے ساتھ گزارنا ہے.
لہذا وہ گھر میں بھی رہے تو مسلمان بن کر، باہر رہے تو مسلمان بن کر۔ مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو مالک کے قانون کے سامنے اپنے سر کو سر تسلیم جھکا دے، اپنے سر کو خم کر دے، پوری طرح سے اپنے وجود کو قوانین الہی کے حوالے کر دے۔ اب اس کی مرضی نہ رہے، خدا جو چاہتا ہے وہی وہ کرے۔ اور یہی سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اپنی زندگیوں کو شاخوں کو کوئی انسان بھگو دیا کرے، تو بھگو دینے سے وہ شاخیں کچھ دن تو سر سبز ساداب رہیں گی، لیکن پھر کچھ دن بعد سے اس کے اندر سے بدبو آنے لگے گی، وہ شاخوں کو ہٹا دے گا۔ بعضیدو اسی طرح اگر کوئی انسان اصول دین کے بغیر عمل انجام دیتا رہے تو اس سے وہ قابل قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اصول دین کو ہی مانتا ہو، فروع دین کو ہی مانتا ہو، اس لیے کہ شاخوں سے ہٹ کر جڑوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح جڑوں کا تصور شاخوں سے ہٹ کے نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر انسان اپنے عقیدے پر قائم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کو بھی انجام دے۔ اگر صرف نیک عمل انجام دیتا رہے، جیسا کہ آج یہی نعرہ پیش کیا جا رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ انسان اپنے فائدے کی بات کرتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ عمل سے فرار اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ بعض ہی کہتے ہیں نہیں، عقیدے سے کوئی مطلب نہیں ہے، نیک کام کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ دین کی ابتدا معرفت پر ہوتی گا، لہذا ضروری ہے کہ بنیاد صحیح اور محکم ہونی چاہیے۔ ایک انسان جب تک کہ خدا کی معرفت نہ ہو، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے، وہ کیسے اس کی مرضی کے مطابق عمل انجام دے گا؟ لہذا ہم جس قانون پر عمل کر رہے ہیں وہ قانون خدا ہے۔ خود پیغمبر اکرم بھی اس قانون کے لانے والے ہیں، آپ رسول ہیں، رسالت ہے، آپ شریعت کو لانے والے ہیں، شریعت بنانے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 میں کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے پیغمبر ہم نے آپ کو قوانین کی شریعت پر قرار دیا ہے، آپ بھی اس کا اتباع کریں۔ اللہ اکبر۔ لہذا بنیاد یہ ہے کہ ہم خدا کو تسلیم کریں، اور اسے تسلیم کریں جو شریعت لے کے آیا، اور اسے تسلیم کریں جس نے شریعت پہنچایا، اور پھر یہ یقین رہے کہ ایک دن اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر نیک کام انجام دے۔ تو لہذا انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان ایمان کی منزل پر بھی سرشار ایمان ہو، دولت ایمان سے آشنا ہو۔ دولت ایمان اس کے بعد پائی جاتی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش بھی کرتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، عمل کے میدان میں بھی وہ آگے ہو، تب وہ کامیاب ہے۔ لہذا کامیابی کے لیے دو بنیادی عنصر ہیں، ایک عقائد اور ایمان، دوسرے عمل صالح۔ لہذا اصول دین اور فروع دین دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں کو ایک ہی چیز ہے۔ کیا ایک درخت میں کیا شاخیں الگ ہوتی ہیں، جڑ الگ ہوتے نہیں؟ درخت مکمل نام ہی اس چیز کا ہے جہاں شاخیں پائی جائیں اور جڑیں بھی پائی جائیں۔ لہذا اصول دین اور فروع دین دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ قرآن کا واضح اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ لہذا ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو نظام حیات اسلام ہونا چاہیے، قانون زندگی اسلام ہونا چاہیے، اور اسلام نام ہے ایمان باللہ اور ایمان بالمعاد کا، ایمان بالرسالت کا،
ایمان بالامامت کا، اور اس کے بعد اعمال جو اسلام نے بتائے ہیں۔ لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اگر ایک انسان عمل صالح تو انجام دیتا ہے لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے تو وہ آخرت میں اسے گھاٹا اٹھانا رہے گا، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور اگر ایک انسان صرف نیک کام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عقیدت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ پیغمبر کو نہیں جانتا ہے، وہ خدا کی معرفت سے ناآشنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں، اور مالک کو پہچاننے کے بعد ہم یہ یقین رکھیں کہ جو احکام، جو دستور حیات آیا ہے، ہم اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی شرط۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب انسان جب ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت سے بھی سرشار ہو تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس جذبے کے ساتھ عمل کو انجام دے رہا ہے۔ اور قرآن کی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 جس کی میں نے تلاوت کی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ایک انسان ہے جو کرسچن کے گھر میں پیدا ہو گیا، جو یہود کے گھر میں پیدا ہو گیا، تو کیا وہ نجات یافتہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں۔ اگر کوئی شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو صرف پیدا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت کہہ رہی ہے ان الذین آمنوا، یعنی جو بظاہر مسلمان ہے، والذین ہادوا جو بظاہر یہودی ہے، والنصارى جو بظاہر عیسائی ہیں، والصابئین ستارہ پرست ہیں، اور جتنے بھی مذاہب کو آپ چاہیے ان میں جوڑتے جائیے۔ پھر قرآن کہہ رہا من آمن باللہ، ان میں سے جو ایمان لے آئے خدا پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اس کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے کہ مذہب اسلام کسی شخصیت سے وابستہ مذہب کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام کسی سرزمین سے وابستہ مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام خدا سے وابستہ ہے، اور خدا کی ذات لامحدود ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں آپ دیکھیں، یہود کی طرف جناب موسیٰ کی قوم کو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل جو مذہب ہے، جو یہودیوں کا ایک مخصوص گروہ ہے، اس کا بھی تعلق جناب یعقوب سے ہے۔ عیسائی ان کا تعلق جناب عیسیٰ سے ہے۔ کبھی مذاہب جو ہیں وہ سرزمین سے وابستہ ہوتے ہیں، بعض ملک کے اعتبار سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ تو ستم ظریفی ہے کہ دوسروں نے ہمیں بھی محمدن کہنا شروع کیا، دین محمدی کہنا شروع کیا، اور ہم بھی خاموشی سے تسلیم ہم نے کر لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے بھی جس آیت کی تلاوت سورہ جاثیہ کی آیت کی تلاوت کی، اس میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو شریعت پر قرار دیا ہے، تو پیغمبر شریعت بنانے والے نہیں ہیں، شریعت لانے والے ہیں۔ شریعت بنانے والا خدا ہے۔ لہذا اسلام خدا کا دین، پیغمبر اسلام ہم کہتے ہیں، بانی اسلام نہیں کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام جناب آدم بھی جو دین لے کے آئے تھے وہ اسلام تھا، جناب نوح جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جناب ابراہیم جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جناب عیسیٰ جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، جناب موسیٰ جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا۔ 1,24,000 انبیاء جس دین کی تبلیغ کرتے رہے، جس دین کو لے کے آئے وہ اسلام تھا۔ اس لیے کہ اسلام کے بنیادی اصول یہ ہے کہ خدا پر ایمان رکھا جائے، آخرت پر ایمان رکھا جائے، آنے والے رسولوں پر ایمان رکھا جائے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھا جائے۔ اور اسی لیے ہم قرآن کی اس آیت کے تحت جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمام انبیاء میں کسی طرح کے تفریق کا قائل نہیں ہیں،
ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان اگر جناب عیسیٰ کی پیغمبر کا قائل نہیں ہے، اگر جناب موسیٰ کی پیغمبری کے قائل نہیں ہے، اگر جناب ابراہیم کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم پیغمبر کے بعد کسی بھی نبی کو نہیں مانتے، اس لیے کہ پیغمبر خاتم النبیین ہے، لیکن ان سے پہلے اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ تو کسی بھی سرزمین پر اگر کوئی اچھی تعلیمات کسی نے پیش کی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ لگتا ہے ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے نہیں بیویوں ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں زینب دکھیا یہاں پر زندہ ہے، لیکن تم خود بتاؤ میں اپنے بھیا حسین پر گریا کروں یا اپنے بھتیجے علی اکبر و قاسم پر گریا کروں یا اپنے بھائی عباس پر گریا کروں، میں کس پر گریا کروں؟ جناب زینب نے زندان شام میں بھی آن محمد پر گریا نہ کیا، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، جناب زینب عبداللہ کے گھر پہنچی ہے، ارے اس آنگن میں، گھر کے آنگن میں ایک مرتبہ آن محمد یاد آنے لگے، آواز یہ بیٹو اب تیری ماں زندگی بھر تم پر گریا کرے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کر لی تھی۔ اور وہ طوفان یہ چاہتا تھا کہ پوری طرح سے دین اسلام کو، قوانین محمد کو، کعبے کی حرمت کو، روح قرآن کو بہا لے جائے۔ حسین نے کہا یہ ناممکن ہے، اور حسین نے اس طوفان کے آگے کربلا کی دیوار تعمیر کر دی، وہ دیوار جس میں جہاں علی اکبر کا خون شامل تھا اور محمد کا خون شامل تھا، علی اصغر کا خون شامل تھا، وہیں حبیب بن مظاہر، مسلم بن سجاد، حیر بن قین، جون ابن ہوا اور غلام ترکی کا بھی خون شامل ہے۔ اور حسین نے کربلا تعمیر کر کے بتا دیا یزید حسین کے زندہ رہتے یہ ناممکن ہے کہ اسلامی قوانین مٹ جائیں۔ ذرا تصور کریں کہ یزید جس تخت پہ بیٹھا تھا وہ تخت مسجد محمد پر رکھا ہوا تھا، جس جگہ بیٹھ کر پیغمبر نے محرمات الہی کو بیان کیا تھا وہیں بیٹھ کر یزید محرمات الہی کو حلال قرار دے رہا۔ مسلمانوں کا ضمیر اس 50 سال میں اتنا مردہ ہو چکا تھا کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ حسین اپنی قربانیاں پیش کریں۔ ہاں عزیزان محترم، سوگواران مظلوم کربلا آج 5 محرم ہو گئی۔ یہ ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، ابھی ہمیں انتظار تھا کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوگا، ہم حسین کے مقصد کو لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن اتنی جلدی یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں کہ آج 5 محرم ہو گئی۔ عزیز ضرورت ہے کہ ہم بقیہ جو ایام بچے ہوئے ہیں یقیناً حسین کے مصائب کو ہم بیان کریں، یہ ضروری ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ حسین نے ان مصائب کو کیوں برداشت کیا، حسین کی قربانیوں کی فلسفی کیا تھی، فلسفہ کربلا کیا تھا۔ ضرورت ہے لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کے سامنے عزا کو پیش کیا جائے، تعزیہ اور تعزیہ داری پیش کرنے سے کہ بجائے ہم لوگوں کو حسین کے عزا سے آشنا کریں۔ اس لیے کہ اگر انسان، آج کی قوم جو انسانی ویلوز کی بھوکی ہے، جسے کربلا والوں کے اخلاقیات کے درس کی ضرورت ہے، آج کی مزمحل اور مردہ قومیں جنہیں کربلا والوں
کہ خون کی اس چھینٹوں کی ضرورت ہے جو سن 61 میں بہایا گیا تھا، تو ضرورت ہے کہ ہم کربلا والوں کی فلاسفی ان کے سامنے پیش کریں، واقعی طور سے جو وعدہ ہے اسے پیش کیا جائے، اس لیے کہ عزاداری کا مطلب ہے درسگاہ حسین، اور عزادار کا مطلب یہ ہے کہ اس درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والا اسکالر، جہاں کا نظام تعلیم قرآن و حدیث ہے، جہاں کا نظام تعلیم اخلاقیات اسلامی ہے، جہاں اصول زندگی بیان کیا جاتا ہے، جہاں انسانی قدریں بیان کی جاتی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے فلسفہ عاشورہ کو بیان کریں کہ حسین نے اپنی قربانیوں کو کیوں پیش کیا تھا۔ لہذا میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ کل سن 61 ہجری میں حسین کی قربانیوں کو جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، جو فلسفی تھی جس کی بنیاد پر حسین نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، ضرورت ہے کہ آج کی مجالس کی، ہماری مجالس کی وہی فلسفی ہو، وہی مقصد ہو، اس لیے کہ ہم حسین کی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں مجالس سے، تو ہماری مجالس کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے جو حسین کی قربانیوں کا۔ ہمارا مقصد صرف قربانیوں کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا ہے کہ حسین نے قربانیاں کیوں پیش کی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ حسین پر جو مسائل پڑے تھے انہیں بیان کر دیا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ ان مسائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتائیں کہ حسین نے اتنے عظیم مسائل کو کیوں برداشت کیا۔ عزیزو، حسین کے ساتھ جو لوگ آئے تھے سب نے مسائل برداشت کیا، اور آپ کی بہن شریکۃ الحسین زینب اولیاء مقام، جو زینب کے مصائب میں برابر کی شریک تھی، جب کربلا میں کوئی بھی شہید بنی ہاشم سے جاتا تھا، حسین مقتل سے جنازہ لے کر آتے تھے تو زینب سہارا دیتی تھی، اور خیمے میں بیویاں ان شہداء پر گریہ کرتی تھی۔ عزیز، 5 محرم کی تاریخ زینب کے 2 لاڈلے اور محمد سے وابستہ ہے۔ وہی اور محمد جناب زینب نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس میں عظیم قربانی جناب زینب کی ہی، کہ جناب زینب کو اگر کوئی فکر ہے تو اپنے ماجائے حسین کی فکر۔ زینب اگر بے چین ہے تو اپنے بھائی کے بچوں کے لیے، چاہے وہ عاشور سے پہلے کے حالات ہو یا عاشور کے بعد یا روز عاشور کے حالات، زینب شب عاشور اگر زینب کو کوئی دیکھے تو یا زینب سید سجاد کے پاس ہے، یا امام حسین سے گفتگو کر رہی ہیں، یا علی اصغر کے چھولے کے پاس۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب اگر کبھی گریہ کرتی ہیں تو اپنے بھائی کے لیے، عباس کے لیے، علی اکبر کے لیے، اور اگر زینب کو کوئی فکر ہے تو اپنے بھتیجے علی بن حسین کی فکر ہے، اور اپنی بھتیجی سکینہ بنت الحسین کی۔ شب عاشور جناب زینب اگر اپنے بیٹوں کے پاس سے گزرتی ہے تو یہی کہتی ہیں، میرے لال، میرے لاڈلو، کل کو مامو جان پر اپنی قربانیاں پیش کرنی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کل کو تمہیں جعفر کے شجاعتوں کے جوہر دکھانے، تم جعفر کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، کل تمہیں اپنی قربانیاں پیش کرنی اپنی مامو جان پر، اور دیکھو اگر تمہارے مامو جان تمہیں مرنے کی اجازت نہ دیں تو تمہیں اس طرح اصرار کرنا ہے تو تمہارا مامو تمہیں مرنے کی اجازت دے دے، چاہے اس کے لیے نانی فاطمہ زہرا کا واسطہ دینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب اپنے بیٹوں کو اس طرح تیار کرتی ہے، اور آن محمد نے بھی اپنی ماں کی تربیت کی پوری تصویر مقتل میں پیش کر دی، کس شان سے جنگ کی
जाफर के ये पोते, अब्दुल्ला के ये बेटे, ज़ैनब के ये लाडले, हुसैन के ये भांजे, जिन्होंने फन जिहाद अब्बास से सीखा था, जो जानते थे कि हमारा दादा जाफर, जिन्होंने जंगे पैगंबर के साथ जंगे इस्लाम में अपने दोनों बाजू खो दिए थे अलमदारी में, जो जानते थे कि मेरे नाना अली मुर्तज़ा है, अपनी शुजाअतों के जौहर दिखाए और वो जंग की जिसकी मिसाल नहीं। हाँ अजीजों, 3 दिन जो भूखे प्यासे ज़ैनब के ये लाडले कब तक जंग करते? जंग करते करते एक मरतबा सरज़मीन करबला पर आए, आवाज़ दी, या खाला अदरिकनी, ऐ मामू जान मदद को आइए। हुसैन दौड़ते हुए अपने भाइयों के जनाजे पहुंचे हैं, साथ में अब्बास भी हैं। रवायत के अल्फाज है कि जनाब ज़ैनब जो हर शुहदा बनी हाशिम के शहादत पर खैमे से निकल आती थी, और मोहम्मद की शहादत पर अपने खैमे से नहीं निकलती। तो जब अब्बास और हुसैन और मोहम्मद के जनाजे मख्तल से खैमा गाह की तरफ लेकर आए, एक मरतबा ज़ैनब ने अपने बच्चों को खून में नहाया वो देखा, सजदे को सर को सजदे में रख दिया, आवाज़ दी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ए मेरे परवरदिगार हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। और एक मरतबा अपने बच्चों से कहा, बच्चों मैं तेरी माँ तुझसे खुश है, मेरी माँ तुझसे राज़ी है। अल्लाह अल्लाह। रवायत के अल्फाज है कि जनाब ज़ैनब और मोहम्मद पर गिरिया नहीं करती है। करबला का पूरा मंदिर गुजर जाता है, शाम कबीरा गुजर जाती है, और मख्तल के में जनाब ज़ैनब अपने बेटों के जनाजों को देखती है लेकिन गिरिया नहीं करती है। बादल कूफा में जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को गिरिया नहीं करती है। हाँ, जब शाम के दरबार से शाम के जिंदान से ये काफिला छूट के मदीने जाने लगता है, तबर्रुकात शोहदा आते हैं। अरे उसमें और मोहम्मद के भी तबर्रुकात आए, लेकिन उसमें कोई गिरिया करने वाला नहीं था। एक मरतबा शाम की बीवियों ने कहा, अरे लगता है इन